حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ عہدہ نہیں لیا کیونکہ وہ عہدوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا نام لیتے ہی ایک ایسی عظیم شخصیت سامنے آتی ہے جو دولت اور دیانتداری کا حسین امتزاج تھی۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا پرانا نام عبد الکعب تھا، لیکن جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کہنے پر آپ نے اسلام قبول کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کا نام مبارک عبد الرحمن رکھ دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے مشقتوں بھری ہجرت کی کیونکہ ان کا ایکسٹیبلشڈ بزنس تھا مکہ کے اندر، لیکن جب یہ مسلمان ہوئے کفار مکہ نے انہیں انتہائی اذیت پہنچائی، انتہائی تنگ کیا۔ انہوں نے اپنا ایکسٹیبلشڈ بزنس چھوڑ کے ہجرت کر لی۔ پہلی ہجرت انہوں نے حبشہ کی طرف کی اور دوسری ہجرت مدینہ منورہ کی طرف کی، اور جب مدینہ منورہ پہنچے تو آپ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ مدینہ پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی چارہ ایک انصاری صحابی حضرت سعد بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے کروایا، جنہوں نے آدھا مال دینے کی آفر کر ڈالی اور کہا کہ میری 2 بیویاں ہیں، جون سی تمہیں پسند ہے میں اسے طلاق دے دیتا ہوں، عدت کے بعد تم اسے نکاح کر لینا۔ لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تمہارے مال اور خاندان میں برکت دے، مجھے صرف بازار کا راستہ بتا دو۔ وہ بازار چلے گئے اور وہاں پہ محنت مزدوری کی اور تھوڑے سے سرمایے کے ساتھ، تھوڑی سی انویسٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے دوبارہ سے کاروبار شروع کیا، گھی اور پنیر کی تجارت شروع کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی محنت میں اتنی برکت دی کہ وہ عرب کے امیر ترین تاجروں میں شمار ہونے لگے۔ آپ کا تجارتی قافلہ 700 اونٹوں پر مشتمل تھا، جو شام سے مدینہ آتا تو پوری مدینہ کی گلیاں گونج اٹھتیں۔ ایک مرتبہ جب ایسا ہی بڑا قافلہ آیا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ میں نے عبد الرحمن بن عوف کے قافلے کی آہٹ سنی ہے، اور وہ اتنا بڑا تھا کہ پورے مدینے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اور خوشی اس وجہ سے بھی تھی کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے پورا قافلہ سارے سامان سمیت اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ ان کے مال میں اتنی برکت اس وجہ سے بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی تھی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو صدقہ دینے کی ترغیب دی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ فوراً 4000 درہم لے کر حاضر ہو گئے۔ پھر دوسری مرتبہ جب مسلمانوں کو ضرورت پیش آئی تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے 40,000 درہم دے دیے، اور پھر تیسری مرتبہ حضرت عبد الرحمن بن عوف نے 500 گھوڑے اور 500 اونٹ اللہ کی راہ میں پیش کر دیے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ غزوہ تبوک کے موقع پر آپ نے بے تحاشا دولت دے دی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو تو آپ نے جواب دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا، یعنی اللہ کا اجر، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت۔ اسی طرح غزوہ احد میں آپ کے جسم پر 21 زخم آئے اور پاؤں میں ایسا گہرا زخم لگا کہ زندگی بھر لنگڑا کر چلتے رہے، لیکن پھر بھی میدانوں میں جاتے رہے، جنگیں لڑتے رہے۔ آپ نے غزوہ بدر سمیت تمام لڑائیوں میں شرکت کی، اور ایک موقع پر امیہ بن خلف نامی اپنے پرانے دوست کو بچانے کی کوشش میں خود زخمی ہو گئے، لیکن دین کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ ان کی اہمیت کا اندازہ اس چیز سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وفات پائی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو 6 رکنی شورا کا حصہ بھی بنا دیا، لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ عہدہ نہیں لیا کیونکہ وہ عہدوں کو پسند نہیں کرتے تھے۔ آخری وقت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف نے وصیت کی کہ غزوہ بدر کے تمام زندہ صحابہ میں سے ہر ایک کو 4 ہزار دینار دے دیے جائیں، اور اس وقت 100 صحابہ زندہ تھے جن سب کو یہ رقم دی گئی۔
جب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی وفات ہوئی تو ان کی بیوی کو 40,000 دینار میراث میں ملے، اور آپ نے دنیا میں رہ کر بھی ایسا جینا سکھایا کہ دولت دل میں نہیں بلکہ جیب میں رکھنی چاہیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنی چاہیے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جتنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنی زیادہ برکت عطا کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔